السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ اسماء حسنی، آج ہم المحیمن جل جلالہ کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ المحیمن کا لفظ حیمن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، پوری طرح نگہبانی فرمانے والا۔ اس اسم مبارک کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں۔ المحیمن جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام مخفی امور سے واقف ہے، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتی ہو اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو، یعنی ایسا حاضر اور باخبر جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ وہ تمام مخلوق کے ہر حال کو جانتا ہے، ان کے تمام اچھائیاں برائیاں نفع نقصان سے کا مکمل طور پر علم رکھتا ہے، ہر جاندار کی ہر ضرورت کی نگہبانی کرتا ہے۔ تو المحیمن وہ ذات ہے جس سے سب حفاظت کے طلبگار ہوں اور جو اپنی مخلوق کے عمل، رزق اور عمر کا انتظام کرے اور اس پر مکمل اختیار ہو اور اپنے بندوں کی نگہبانی کرے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ القائم بامور الخلق من اعمالہم وارزاقہم واجالہم واخلاقہم، مخلوق کے تمام کاموں کی نگہبانی کرنے والا، ان کے رزق، ان کے عمروں اور اخلاق، ان سب کی نگرانی کرنے والا۔ یعنی یہ دو طرح کے جو مطلب اور جو تعریفیں کی جاتی ہیں المحیمن کی، وہ آپ کے ساتھ ذکر کی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو اپنی مخلوق پر بھی نگرانی کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور ان کو امن دینے والا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک وہ تم پر پورا نگہبان ہے، یعنی وہ پیدا کرنے کے بعد تم سے غافل نہیں ہو گیا، بلکہ تمہاری پوری پوری حفاظت بھی کر رہا ہے، امن بھی دیے ہوئے ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ مقصد پورا کر سکیں، اور جو وہ کر رہے ہیں اس کی بھی وہ نگرانی فرما رہا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، کیا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ انسانوں، جنوں اور ملائکہ میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو انسان کے تمام اعمال پر پوری طرح نگران ہو یا پوری طرح سے ان کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر طرح سے ہر ایک کی نگرانی، نگہبانی اور حفاظت فرما رہا ہے۔ یہ اسم مبارک المحیمن قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، سورہ حشر کی آیت نمبر 43 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن 10 ناموں سے اپنا تعارف کروائیں گے ان میں سے ایک نام المحیمن بھی ہے۔ تو اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر کھڑے ہوئے دیکھا، آپ خطبے میں فرما رہے تھے اللہ جل جلالہ قیامت کے دن 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور فرمائیں گے انا اللہ، انا الرحمن، انا الملک، انا القدوس، انا السلام، انا المؤمن، انا المہیمن، انا العزیز، انا الجبار، انا المتکبر، انا الذی بدعت دنیا ولم تک شیئا، انا الذی اعیدها، این الملوک، این الجابرہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں پاک ہوں، میں سلامتی دینے والا ہوں، میں امن دینے والا ہوں، میں نگہبانی کرنے والا ہوں، میں عزت دینے والا ہوں، میں قوت دینے والا ہوں، میں بڑائی والا ہوں، میں ہی ہوں جس نے دنیا بنائی جب کچھ بھی نہیں تھا، میں ہی ہوں جو اسے دوبارہ بناؤں گا، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی اللہ تعالیٰ عظمت، اپنی تعریف بیان کریں گے۔ اب نگہبانی اللہ تعالیٰ ہماری کس انداز میں اور کیسے کیسے کرتے ہیں؟ چونکہ سب نگہبانی وہی وحدہ لا شریک کا لہو ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، اس نے ہر چیز کی نگہبانی کا پورا سامان کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں آنکھ جو ہے وہ سب سے نازک عضو ہے،
اور اس کی حفاظت اس نے کس مضبوطی کے ساتھ کی ہے۔ دماغ جہاں سے سارے جسم کے لیے احکامات بھیجے جاتے ہیں، اس کو ایک جھلی پھر دوسری جھلی میں محفوظ کر کے مضبوط سر کی نگہبانی میں دے دیا، جس کے ساتھ کچھ ایسی بیڈول ہے کہ وہ اپنے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مغز کی خوب حفاظت کرتا ہے۔ تو ہر زیرو کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے اسباب مہیا کیے۔ اس المحیمن جل جلالہ نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض کو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈنک عطا کیے، بعض کو کاٹنے کے لیے دان دیے، بعض کو پنجے دیے، بعض کو چلنے کودنے کی طاقت دی، بعض کو دم، بعض کو چونچ، بعض کو سینگ، کسی کو ٹکر مارنے کی طاقت دی، کسی کے جسم میں ایک قسم کی بجلی اور بجلی کا سا کرنٹ پیدا کر دیا، پھولوں کے نگہبانی کے لیے کانٹے پیدا کیے، اور بعض جانوروں کی حفاظت ان کی بدبو کرتی ہے، اور ہماری حفاظت کیا کرتی ہے؟ ہماری نگہبانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کی۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے جانور اس طرح کے ہیں جو رات کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا اور طرح کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ گرگٹ رنگ بدلنے میں اس کی مثال دی جاتی ہے نا، اور یہ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے، جس رنگ کی لکڑی یا درخت ہوتا ہے اس کا سارا رنگ اختیار کر لیتا ہے تاکہ دیکھنے والا اسے دیکھ نہ پائے۔ تو یہ حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ طریقے کس نے بتائے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ چوہے کو دن رات میں ایک جیسا نظر آتا ہے، لیکن چچندر کو دن میں نظر نہیں آتا، تو دن میں اس کے جسم سے ایسی بو نکلتی ہے کہ جو اس کی حفاظت کرتی ہے اور کوئی جانور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، اس نے کس کی کیسے حفاظت کرنی ہے یہ وہی جانتا ہے اور وہی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کو ایسا بدصورت اور بے مایا بنایا کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور ان کی یہ بے مصرفی ہی ان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ کسی کو اس قدر زور آور طاقتور بنا دیا کہ وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر حل بلا سے محفوظ رہتا ہے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے بال عطا کی، جیسے ریچھ بڑے مزے سے شہد پی جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یعنی اس کے جسم پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ اسے ڈنگ نہیں مار سکتی۔ پھر درختوں کی حفاظت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑیں دور دور تک زمین میں پھیلا دی ہیں، اور زمین کی حفاظت پہاڑ کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ زمین ہچکولے کھاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین کے اندر گاڑ دیا، تو اس کی حفاظت ہے نا۔ پھر ستاروں کی ایک آپس میں ان کی حفاظت کے لیے ان میں ایک کشش پیدا کر دی، جس سے وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہتے ہیں، کوئی جو سیارہ ہے وہ دوسرے سیارے سے نہیں ٹکراتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور اس کی نگہبانی میں، اس کی نگرانی میں اور اس کی حفاظت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر بعض جانوروں کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا لعاب پیدا کر دیا ہے کہ وہ جب ٹہنیوں سے پتے کھاتے ہیں اور اگر کوئی کانٹا ان کے منہ میں لگ جائے تو اس لعاب کی وجہ سے وہ پگھل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی زبان کی اور اس کے منہ کے اندرونی حصے کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت طلب کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا بھی سکھا دی۔ اس کو دعائے انس کہتے ہیں، اسلام سے بہت زیادہ مشہور ہے، ہر مسلمان کو چاہیے اس دعا کو روزانہ مانگنا اپنا معمول بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داع، بسم اللہ افتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت، اجعلنی فی عیاذک وجوارک من کل سوء ومن الشیطان الرجیم، اللہم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقتا واحترس بک منہن واقدم بین یدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، عن امامی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وتحتی،
ترجمہ: اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے گھر والوں پر اور میرے مال پر۔ اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو میرے پروردگار نے مجھ کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رب ہے زمین و آسمان کا، اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کی برکت سے کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت سے میں نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے اللہ، میں تیرے خیر کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تیری پناہ عزت والی ہے اور تیری ثنا بڑی ہے، اور معبود نہیں کوئی سوائے تیرے۔ مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے ہر برائی سے اور شیطان مردود سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس مخلوق سے جو تو نے پیدا کی، اور تیری حفاظت مانگتا ہوں ان سب سے، اور اس سورۃ اخلاص کو اپنے آگے رکھتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اپنے سامنے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اپنے اوپر اور اپنے نیچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کے فضیلتوں کو، ان کے فوائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ اسم مبارک کی حقیقت کو پہچان لے کہ مجھ پر کوئی نگران ہے، تو وہ اس وجہ سے فرما بردار رہتے ہوئے زندگی گزارے گا، وہ اس کی نافرمانی کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ تو جتنا ہم اسم مبارک کے علم کو جانتے جائیں گے، اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور اتنا زیادہ ہی ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈریں گے اور گناہوں کو کرنے کی جرات ہی نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ ہمیں جب یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا نگران، ہمارا حفاظت کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پھر گناہ کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے کسی سے کار لیا کچھ وقت کے لیے چلانے کے لیے، لیکن وہ کار کا جو مالک ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کار کو کیسے چلائیں گے؟ احتیاط کے ساتھ چلائیں گے نا، کیونکہ اس کا مالک آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کیسے ڈرائیو کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مالک، ہمارا پروردگار تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کیوں اس کی نافرمانی کیے چلے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگہبانی کر رہا ہے۔ ہم اس آنکھ کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، ان ہاتھوں کو کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، ان پاؤں سے چل کر ہم کن جگہوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ جب ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اعضاء کو بھی برائیوں سے بچانے کی ہر ممکن حد تک کوشش کریں گے۔ کیونکہ اذان سننے کے بعد جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کی نگرانی کا ہمیں احساس ہوگا، تو اذان ہونے کے بعد ہماری اول کوشش یہ ہوگی کہ ہم نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر سکیں۔ جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں ہمارے گھروں کے مرد، وہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ ہم نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کریں۔ اور پھر زبان سے بھی ہم کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، اور نہ ہی ہم اپنے جسم کے کسی بھی عضو کو غلط کاموں میں استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو المحمن وہ ذات ہے جو تمام چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہے، وہ ذات ہے جو تمام امور کی نگرانی کر رہی ہے۔ تو ہمیں آج کے بعد اس بات کا مزید ہمارا اس کے اوپر جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے وقت کو کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ تو ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے کہ اس کے احکامات ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔